اور بعض گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ تکلیفیں اور بیماریاں اللہ کی طرف سے در حقیقت عذاب ہے۔ گناہوں کی وجہ سے زمین اور آسمان سے آفتیں اترتی ہیں۔ سنیے ذرا رسول اللہ کا فرمان، اپنے گھروں پہ ڈش انٹینے کی لعنت لگانے والوں، اپنی گاڑیوں میں گانوں کے نئے والیوم رکھنے والوں، اداکاراؤں کی تصویروں سے کمروں کو سجانے والوں، بچیوں کا نام تینی کنجریوں کے نام پہ رکھنے والوں، اپنا تعلق ان سے جوڑنے والوں، اپنے رسول کا فرمان سننا، اللہ کا گھر ان گانوں اور ساز اور باجوں سے محفوظ نہیں رہا۔ اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے کرتے ہیں پلیز سبسکرائب کر لیجئے۔ اور بعض گناہ ایسے ہیں جن گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کا ذکر کرتے ہیں جو بڑا لمبا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال مٹی سے بھرے ہوئے، اس کا چہرہ گرد آلود ہے، اس کے کپڑے مٹی سے بھرے ہوئے ہیں، اور وہ آ کر کہتا ہے یا رب یا رب، اے میرے اللہ اے میرے اللہ، سوال کر رہا ہے، مانگ رہا ہے، لیکن اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَشْرَبُهُ حَرَامٌ وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ فَأَنَّىٰ يُسْتَجَابُ۔ اس کا تو کھانا حرام کا، بینک کا آفیسر ہے، بینک میں کلرک ہے، بینک میں گن مین ہے، اپنی ساری پینشن فکس ڈپازٹ میں رکھی ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، کھانا حرام کا، پینا حرام کا، گوشت حرام کا، لباس حرام کا، اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ گناہوں کی وجہ سے دعائیں قبول نہیں ہوا کرتی، گناہوں کی وجہ سے رزق میں کمی ہو جاتی ہے، بے برکتی ہو جاتی ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہوں کی وجہ سے اس کو اس کے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ یہ گناہ ہیں جو انسان کی زندگی کو بے برکتی کی طرف لے جاتے ہیں، گناہوں کی وجہ سے زندگی میں امن اور سکون برباد ہو جاتا ہے۔ مالک فرماتا ہے فَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِي، جو میرے ذکر سے، میری یاد سے غافل ہو جائے، پھر فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةٌ ضَنْكًا، اس کی زندگی تنگ کر دی جاتی ہے۔ وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا اعمى، اندھا، اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی، اس کا امن اور سکون برباد ہو جاتا ہے، انسان ایمان اور ہدایت سے دور ہو جاتا ہے۔ اور جس طرح ایک شخص گناہ کرتا ہے اس کا دل سیاہ ہوتا ہے، اور جب گناہ اجتماعی حالت میں ہو تو معاشرے پر بربادی طاری ہو جاتی ہے۔ ایک فرد کا گناہ فرد کو برباد کرتا ہے، اور جب خواجہ جی کی چادر چلتی ہے اور اس کے اوپر نذرانے دیے جاتے ہیں اور ڈھول پیٹ کے سارا معاشرہ ہی ناچتا اور گاتا ہے تو پورے معاشرے کے اوپر اللہ کا عذاب مسلط ہو جاتا ہے۔ مالک بیان فرماتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا وَزَاغَ اللَّهُ، جب وہ ٹیڑے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ جب ایک شخص گناہ کی زندگی میں آتا ہے اس کی ہلاکت ہے، اور جب پورا معاشرہ قبر پرستی میں لگ جاتا ہے، گناہوں میں لگ جاتا ہے، ان کے نزدیک گناہ ہی نہیں رہتا، تو پھر مالک کہتا ہے واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو پھر ہدایت نہیں دیا کرتا۔ وسائل رزق اور خوشحالی سے محرومی ہوتی ہے گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن حکیم بیان فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا، اگر یہ بستی والے، قریہ والے ایمان لے آتے، اللہ سے ڈر جاتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، ہم آسمان سے برکتوں کا نزول کرتے، آسمان سے برکتیں اترتی، زمین سے ان کو انگوریاں ملتی، وَلَكِنْ كَذَّبُوا، انہوں نے جھٹلایا مالک کی شریعت کو، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ گناہوں کی وجہ سے زمین اور آسمان سے آفتیں اترتی ہیں، اللہ کا عذاب آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يَكُونُ فِي أُمَّتِي قَذْفٌ وَمَسْخٌ وَخَسْفٌ، قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَتَىٰ ذَاكَ، قَالَ إِذَا ظَهَرَتِ الْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ۔ سنیے ذرا رسول اللہ کا فرمان، اپنے گھروں پہ ڈش انٹینے کی لعنت لگانے والوں، اپنی گاڑیوں میں گانوں کے نئے والیوم رکھنے والوں،
اداکاراؤں کی تصویروں سے کمروں کو سجانے والوں، بچیوں کا نام انہی کنجریوں کے نام پہ رکھنے والوں، اپنا تعلق ان سے جوڑنے والوں، اپنے رسول کا فرمان سننا۔ آپ نے فرمایا میری امت میں پتھروں کی بارش ہوگی، میری امت میں چہرے مسخ کر دیے جائیں گے، میری امت میں زمین پھٹے گی، امت کو زمین میں دھسا دیا جائے گا۔ قیلا مچا ذاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے حبیب یہ سب کچھ کب ہوگا؟ پتھر کب برسیں گے؟ زلزلے کب آئیں گے؟ زمین کب پھٹے گی؟ چہرے کب تبدیل ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب باجوں اور گانے والیوں کا عام رواج ہو جائے گا، جب گانے والوں کا، باجوں کا، ساز کا عام رواج ہوگا، شراب کثرت سے پی جائے گی۔ اللہ سب سے پہلے کہنے والے کو توفیق عطا فرمائے، پھر ہر سننے والے کو غور کی فکر کی اللہ توفیق دے۔ اپنے گریبانوں میں جھانکیے، ہم میں سے کتنوں کے گھر میں ٹیلی ویژن ہے؟ ہم میں سے کتنوں کے گھروں کے اندر ڈش ٹی وی اور کیبل کی لعنت ہے؟ ہم میں سے کتنے گھروں کے اندر ساز کی سیڑیاں ہیں، فلموں کی سیڑیاں ہیں، گانوں کی سیڑیاں ہیں، سارا گھرانہ بیٹھ کر یہ انڈیا کی فلم ہے، یہ پاکستان کی فلم ہے، یہ پنجابی ڈرامہ ہے، یہ سرائکی ڈرامہ ہے۔ کتنے ہیں جو اس کے مزے لیتے ہیں؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ لوگ اپنے بستروں پر ہوں گے، ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے۔ رسول کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے؟ لوگ بستروں پہ ہوں گے، ان کے چہرے مسخ ہو جائیں گے، انہیں بندروں اور خنزیروں کی شکل میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ان کا سبب گانا بجانا اور شراب پینا ہوگا۔ جب یہ عام ہو جائے، اور اب تو کوئی گھر اللہ بچائے تو بچائے جو اس لعنت سے محفوظ ہو۔ ہر گھر کے اندر ساز گانا، گھر تو گھر، اللہ کا گھر بچتا نہیں۔ جوال جیب میں ہے اور اس کے اندر لیٹسٹ انگلش فلم کا میوزک بھرا ہوا، انڈین فلم کا ساز اور گانا بھرا ہوا، ادھر امام کہتا ہے اللہ اکبر، اس کی جیب سے گانوں کی آواز شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ کا گھر ان گانوں اور ساز اور باجوں سے محفوظ نہیں رہا۔ اگر کوئی ہندو مسجد کے دروازے پر بیٹھ کے ڈھول پیٹے، غیرت مند مسلمانوں چھوڑ دو گے، بخش دو گے اسے؟ کہو گے ہندو کی جرت اللہ کے گھر کی توہین کر رہا ہے، اور جب تیری جیب میں سے گانے کی موسیقی آتی ہے تو کیا تو اسی کے مقام پر نہیں بیٹھا ہوا؟ اللہ کے لیے غور کرو، اللہ کے لیے سوچ لو۔ فتنہ و فساد کا ظہور ہوتا ہے، بیماریاں حملہ کرتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، یہ تکلیفیں اور بیماریاں اللہ کی طرف سے در حقیقت عذاب ہیں جو اللہ زمین پر اتارتا ہے۔ کبھی یہ آ جاتی ہے، کبھی اللہ ان کو اٹھا لیتا ہے۔ ابن ماجہ میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے مہاجرین کی جماعت، 5 خصلتیں ایسی ہیں اگر تم ان میں مبتلا ہوگے، نقصان اٹھاؤ گے، اور میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ تم ان میں مبتلا ہو۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ جب کسی قوم میں زنا کاری اور بدکاری عام ہو جائے، جب زنا اور بدکاری عام ہو، جس قوم میں ناپ تول میں کمی ہو جائے، جس قوم نے اپنے مال سے زکات کو روک لے، پھر آسمان والا اپنی بارش کو روک لیتا ہے، اور اگر دھرتی پہ جانور نہ ہو، اللہ کی یہ بارش کبھی بھی نہ برسے۔ جن لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا، اللہ ان پر باہر سے دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے۔ جس قوم کے حکمران کتاب اللہ کا نفاذ نہیں کرتے، اللہ کے نازل کردہ احکامات پر عمل نہیں کرتے، اللہ اس قوم کے درمیان خانہ جنگی کروا دیتا ہے۔ یہ گناہوں کے نقصانات ہیں۔